السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سما ڈیجیٹل پر۔ رمضان ٹرانسمیشن میں حافظ محمد عمران آپ کے ساتھ ہیں اور بشرا خان بھی ہیں۔ اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، جس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نیکیاں کمائیں، جس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اگلے 11 مہینے کس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہیں، تحمل پیدا کر سکتے ہیں، برداشت پیدا کر سکتے ہیں، آپ اصرار اور قربانی کا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ بشرا یہ وہ ایک شاندار اور عظیم مہینہ ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یقینی طور پر آپ آپ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھیں گے، کیونکہ آپ کے سوالات سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو بھی جو ہمارے پاس یہاں پر جید علماء کرام ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم اور نمایاں شخصیات، اپنے تجربات اور اپنی کامیابیوں اور جس طریقے سے آپ کی زندگی میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے، وہ تمام تجربات آپ کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اور بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے ساتھ ہیں قاری عطاء المنان وارسی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری محمد ارشد تہامی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور میری دائیں جانب موجود ہیں جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور بشرا اور کون ہے؟ اور ہمارے آج اسپیشل گیسٹ موجود ہے ہمارے ساتھ، جو کہ سما فیملی کا ایک ایڈیشن ہے اور سما فیملی کو جوائن کر رہے ہیں اور آج سے تھرو آؤٹ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہوں گے۔ میں بتاتے چلوں کہ ہی از ون آف دا گریٹ موٹیویشنل اسپیکر، پبلک اسپیکر ہے، ٹرینر ہے، انسٹرکٹر ہے، انٹرپرنور، سی ای او اپنی ہی کمپنی کے سورس کوڈ کے ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت شوق سے سنتے ہیں۔ ان کا نام ہے ساحل ادیم۔ السلام علیکم ساحل صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے جی ہم گفتگو شروع کریں اپنے مہمانوں سے، تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک یقینی طور پر آپ کے اس وقت کو تو ضرور اچھا کرے گا اور اس کا اثر آپ کو آنے والے دنوں میں بھی محسوس ہوتا رہے گا۔ قاری صاحب۔ سورۃ القارعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ساحل صاحب، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی ہے، القاریہ بالقاریہ، اور آثار قیامت کی نشانیاں یہیں سے شروع کر لیں۔ یہ تو قیامت کا وقت کا سماں ہے جو اللہ نے باندھا ہے۔ قیامت کی نشانیاں تو وہ ہمارے لیے ان دنوں میں دیکھنی ہم نے۔ خیر ابھی تو وقت لگے گا، جو آثار لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقت ہمارے دور میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے، تمام مسلمان، وہ بھی رمضان کا پہلا روزہ اپنے قیامت سے بات شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے۔ جی نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے کہ کیا نشانی ہے صغرا اور کیا کبرا ہیں، اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ نبی اسلام نے یہ نشانی اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ہم ان کا انتظار کریں۔ کوئی بھی وعید انتظار کے لیے نہیں ہوتی، وہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، احتیاط کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے ان نشانیوں کو انٹرپریٹ کیسے کریں، ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں کہ ہم ایسی نفسیات انسانی فرد کی یا گروہ کی کوئی ایسی بن تو نہیں رہی،
ہمارے کام کرتوت ایسے تو نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے وہ نشانی پوری ہو. یہ وجہ تھی کہ کیا میں تو نہیں ہوں وہ پہلا قطرہ بارش کا جس کے بعد یہ چیزیں ہوں یا میں نے وہ بنا رکھنی ہو. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. یہ نشانی نبی جب قوم سے خطاب کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تاکہ فرقان بیٹھ سکے کہ اس طرح کے لوگوں میں اور اللہ والے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. خیر یہ والی جو نشانی القاریہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعیدوں میں سے ایک وعید ہے القاریہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی القاریہ کیا ہے. وما ادراک ما القاریہ, تمہیں کیا پتہ ہے کہ القاریہ کیا. تو اس کا مطلب یہ تو وہ نہیں ہے جو انسانوں کی وجہ سے ہونا ہے, یہ تو اللہ کی اپنی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی ایک جو ایونٹ ہے. وہ تو ہیومن لیول کے اوپر نہیں ہے, یہ تو خدائی طاقت ہے جو ہمیں نظر آئی اس وقت. یہ جو نشانیاں قیامت کی ہیں وہ ہماری ہی کرتوت ہے کہ زمانہ کتنا ہم نے خراب کر دینا ہے اپنے بچوں کے تھرو, ان کے بچوں کے تھرو, یا پھر امپروو کر دینا ہے اپنے بچوں کے تھرو. اب وہ ہمیں یہی ہے کہ کس فوج کے فوجی بنا رہے ہیں آپ, شیطان کے یا رحمان کے. تو یہ پہلے روزے پہ اتنا بڑا آپ نے خیر بہرحال بات تو سچی یہی ہے, جو درست بات تو یہ کہ سب سے پہلے آخرت سے ہی ریورس انجینئر کیا جائے. سو آخرت کو سب سے پہلے رکھیں, بلکہ رمضان میں ہر پروگرام کا آغاز ہم آخرت کے لفظ سے کریں تو ہمیں شاید پریکٹس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 سال تک صرف آخرت کی آیتیں اتاری ہیں, صرف آخرت کی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عرب کو اللہ ٹرین کر رہے تھے 8 سال تک صرف آخرت کی باتیں کی. جب آخرت پوری طریقے سے سمو گئی اندر تو پھر حکم پیر در پایا, اور لوگوں نے ایسے پھر حرمت ایک چیز کی آتی تھی آدھے سیکنڈ میں لوگ عمل کرتے تھے. اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں, مگر عمل کی وہ جو ہے نا وہ طاقت ہی نہیں آ رہی ہمارے سے, انرجی نہیں آ رہی. اور کرتے بھی ہیں تو بس رمضان کا ایک بخار آ جاتا ہے اور عید والے دن دوبارہ سے جو ہے نا وہی والا اپنا آپ باہر ہو جاتا ہے. سو مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کا لگتا ہے, اب تو خیر یقین ہو گیا ہے کہ رمضان میں ہم صرف ایکٹنگ کرتے ہیں, باقی سارا سال جو ہے نا ٹھیک رہتے ہیں. تو ہمارا الٹا ہے, صحابہ کرام بالکل الٹ تھا. وہ پورا سال جو ان کا ایمان تھا نا وہ رمضان میں آ کے مینیفیسٹ کرتا تھا. ہم رمضان میں اپنا آپ چھپانے کی پریکٹس کر رہے ہیں بس, کہ کس طریقے سے ہمارا مطلب ایک اپنے آپ کو ایک دلاسا سا دے دیتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ درست بات نہ ہوتی تو عید الفطر کے بعد اتنا بڑا چینج آنا چاہیے تھا نا مسلمانوں میں, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا, بلکہ دنیا کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں پہ نا رمضان آیا ہوا ہے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا بھی, ان کا دل نرم رہے گا, یہ سخاوت کریں گے, دیں گے, خیرات بٹا کرے گی, اور آپس میں حسن سلوک, ان کے ساتھ جو بھی کر لو یہ کچھ نہیں کریں گے, اتنا صبر کر رہے ہوں گے. مگر نہیں, دنیا میں کسی کو نہیں پتا مسلمانوں پہ رمضان آتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم کچھ اثر کر نہیں رہے ہیں, اثر نہیں کر رہے ہیں. قاری صاحب جیسے سخاوت کی بات ہوئی, ادھر سے چاند نظر آتا ہے, چاند نظر آنے کی تیاریوں سے پہلے ہی 200 والی چیز جو ہے وہ 400 میں, اور 400 والی 800 میں, اور 800 والی 1600 میں نکل جاتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اصل میں حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نیک ہونا, ایک ہوتا ہے نیک اپنا آپ نیکی ہونا ظاہر کرنا, یعنی اپنا اظہار کچھ اور کرنا, لبادہ پہن لینا. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک میں لبادہ ایسا پہن لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نام ہے اس چیز کا کہ اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانا, یہ بھی عبادت ہے, یہ ہی عبادت نہیں ہے. اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی عبادت ہے, یہ ہی عبادت نہیں ہے. کہ جہاں رمضان المبارک کے اندر, جیسے آپ نے ابھی اس پوائنٹ کو اٹھایا, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بازاروں کے اندر دھوکہ دہی وہ عروج پہ ہوتی ہے. جو 100 والی چیز ہے وہ ہو سکتا ہے 500 میں ملے, اور ہر چیز کا ریٹ بڑھا دینا. اس سے ہمیں جو ظاہر آ رہا ہے نا, ہمیں جو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگ نیک ہیں نہیں بلکہ اپنا نیک ہونا ظاہر کر رہے ہیں. ہم نیک ہیں نہیں لیکن اپنا نیک ہونا شاید ظاہر کر رہے ہیں. ساحل صاحب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے کس فوج کو بنانا ہے, کیا رحمان کے فوج بنانا ہے اپنے, تو ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے پھر اپنی جو نسل ہے ان کا جو مدعا ہے نا ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہونے کی, وہ بھی تو ابھی وہ بتائیں گے. اچھا سورس کیا ہے پہلے ان کی اصل میں دیکھیں کہ
جب ایک شیطانی، ہم صرف یہ سن لیتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا، لیکن جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہمارا جو گناہ کے اوپر اس قدر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو چینج لانے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک آیا تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی صفائی کریں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی پوری ہو رہی ہے اور ساتھ حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا ہے۔ اصل ہونا یہ چاہیے کہ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں میرا یہ پیغام ہے تمام سننے والوں کو کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں رمضان شریف میں، ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں۔ حقوق العباد کی ادائیگی، بالکل ٹھیک بات کی، حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اور سوال وہی ہے کہ کیسے ہم کیسے اپنے بچوں کو تیار کریں۔ میں نا اصل میں نا ایک دو باتیں میں رمضان کی نا جو سسٹم ہے نا، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو کس طریقے سے اپنے نبی علیہ السلام کے تھرو بھی اور قرآن میں بھی ہمیں کس طریقے سے سسٹم سمجھایا، اس میں رمضان کی افادیت ہمیں بچوں کو سمجھانی ہوگی کہ بڑا سسٹم کیا ہے۔ اب بڑا سسٹم یہ ہے کہ رمضان میں جو بڑی طاقت ہے نا شیطان کی، وہ زائل ہو چکی ہے۔ اب بڑی طاقت زائل ہونے کا مطلب ہے کہ اب میں اور میرا اپنا جتنا بھی مومنٹم بنتا ہوا آ رہا ہے، چلا ہوا آ رہا ہے، اب شیطان پہ میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ میں بہکاوے میں آ گیا، یا پھر میں تو ایک عام سا ایک لاچار سا بشر ہوں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں میرے پاس نہیں۔ اب نہیں، اب اس مہینے کے اندر اب میری اپنی اوقات سامنے آئے گی۔ یہ ہے اصل میں جو سسٹم ہے نا، کہ اب میں پوری طریقے سے اختیاری ہو گیا ہوں، اب وہ بہکاوا بھی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، رمضان کی نا چاند کا ہمیں دیکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، ایک کیفیت ہر ایک کی بدل چکی بھی ہوتی ہے کہ ہاں کچھ آسانی آئی ہے۔ لٹرلی ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک بوجھ اتر گیا ہے اور ثواب آسان ہو گیا ہے اور گناہ مشکل ہو گیا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ رمضان کی رٹ لگا کے بیٹھے، نہیں، آپ اکیلے میں بھی ہوں گے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ برکت عیاں ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا بدل چکا ہے۔ اب وہ صرف ظاہری اور یہ کیفیت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، اپنے عمل کے پیچھے جو انرجی ہے نا وہ بھی ہماری بڑھ جاتی۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سسٹم سمجھایا، نبی السلام نے سسٹم سمجھایا ہوا ہے کہ رمضان میں تو اپنے اصل میں آئے گا۔ اب نہ ابلیس ہے نہ اس کی بڑی طاقت، تو اپنی اصل میں۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ رمضان کی جو پری رمضان ٹریننگ ہے نا، وہ ہم 2-1 مہینے سے نا لٹرلی اپنے بچوں کو کہ بھیا رمضان آنے والا ہے، اگر اس کا ایک لمحہ بھی مس کرے گا نا تو پورا سال ریکور نہیں کرے گا۔ تو یہ اس لیول کی پری رمضان ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ نہیں ہوگا، صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوں گے، بلکہ اس کا باقی کا پورا سال بھی امپروو کرنے کے لیے نا، کیونکہ ہماری جو حالات ہو چکے ہیں نا وہ 30 days از ناٹ انف۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ایڈ کریں ساتھ ساتھ کہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے۔ جی میں پیرنٹنگ کی بتا رہا ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا اس کے پری رمضان ڈرلز کریں۔ پری رمضان ڈرلز کا مطلب ہے کہ آپ احتساب سخت کریں بچوں پہ کہ یہ گناہ کی سوچ یا گناہ کا عمل یا بے راہ روی یا کیجولنس، کیئرلیسنس، سستی، یہ 8-9 ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو شیطان کے دروازے ہیں۔ اب شیطان تو خود تو بند ہو گیا، مگر دروازے تو ہم نے کھولنے ہوتے ہیں نا۔ شیطان دروازہ کھول کے نہیں آتا، دروازہ ہم کھولتے ہیں، شیطان خود آتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصدن عمل ہوتا ہے کہ یہ ہم نے یہ عمل ہوتا ہے۔ اب اگر ماں باپ کو پتہ ہونا کہ میرے پاس 30 days in a year ہے، اور جو کہ جہاں پہ شیطان نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ 90 days of a year ہونے چاہیے جہاں پہ ماں باپ ہوں، اسپیشل گارڈ کر رہے ہوں، اور باقی کے 3 مہینے میں ہم 10 سال سے کم کے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ویلیو سسٹم ایسے ہو کہ 1 مہینہ اللہ نے اپنے قید میں ڈال دیا تو ایٹ لیسٹ 2 مہینے تو ماں باپ قید کریں نا شیطان۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ 90 days کا پیریڈ تو لکھے ہیں۔ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی۔ جی ہاں، نہیں یہ تو اسپریچول اسٹریٹجی تو 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں نا بچے کو پالنے کے، تو ان میں سے ایک کوارڈرنٹ ہے اسپریچول کوشنٹس کا، اس میں ایٹ لیسٹ 90 دن کا جو ہے نا انتظام کر کے رکھیں۔ اب جیسے ہی انسان اس لیول پہ آئے، 10 12 13 سال کا ہو جائے بچہ ہے بچی، پھر آپ اس کو کہیں کہ اب اس کو 90 days سے 12 months تک لے کے جانا اب تمہارا کام ہے۔ آپ نے 4 کوآرڈینیٹس کی بات کی ہے، ایک اسپرچول ہے، اچھا سوال ہے۔ پہلا ہے فزیکل کوشنٹس کا، دوسرا ایموشنل کوشنٹس کا، تیسرا مینٹل کوشنٹس کا، چوتھا اسپریچول کوشنٹس کا۔ تو یہ چوتھا کوآرڈینیٹ ہے نا، اس کے نمبرز بڑھانے ہوتے ہیں۔ رمضان از ویری، خیر وہ ہر فزیکل ہیلتھ بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، مگر اسپریچول ہیلتھ تو
اسپرچل تو آپ نے 4th پہ کہا نا, تو پہلے 3 کا کس طرح سے آتا ہے؟ نہیں رمضان جو ہے نا, رمضان دیکھیں ہر موقع پہ نا سچویشن میں آپ کا کوارٹرنٹ بدل رہا ہوتا ہے. مطلب بدل کا مطلب ہوتا ہے پرائمری افیکٹ سب سے زیادہ کس کوارٹرنٹ پہ آئے گا. تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت نا اسپریچول کوشن سب سے آسان ہے اچیو کرنا, کیونکہ ابلیس خود اس وقت غیر حاضر ہے. رمضان سب سے اس کا بہترین موقع ہے. نہیں مگر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا رمضان کا جو اصل میں ٹیسٹ ہے وہ رمضان میں نہیں ہے, وہ شوال میں. ٹھیک ہے, ہاں کہ کیا بتاؤ بھی نیت سے کیا تھا یا بس ڈرامہ ہی کیا تھا. سو اگر رمضان کا فالو تھرو شوال میں نہیں آ رہا تو پھر ہم ڈرامہ ہی کر رہے ہیں. پھر جو مفتی صاحب نے کہا تھا نا, بس لبادہ ہی اوڑا ہم نے, اصل میں اندر تک صلاحیت نہیں کر سکا کچھ. سو اگر ماں خود کہاں کیمرہ, ماں اگر خود اپنے بچے کے دل میں صلاحیت نہیں کر رہی تو پھر ہم کیا کہانیاں سنا رہے ہیں دوسرے کو. باپ خود اپنے بیٹیوں کے دل میں صلاحیت نہیں کر رہا تو پھر مسجد کے مولوی کو تو نہ کچھ کہیں نا. اس کا اگر فرض کر لیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, اگر والدین کی باتیں بھی بچوں کے دلوں میں نہیں اثر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو تو خود بھی پھر ضرورت ہے. نہیں اصل میں نا اس کی کہانی بڑی آسان سی ہے جو کہ سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے. اصل میں سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے لیکچر بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے. ماں باپ کے کرتوت اصل میں بچے پہ اثر کرتے ہیں. سو جس طریقے سے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, وہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو افیکٹس ہیں. نہیں وہ کاپی نہیں کرتے, وہ کاپی تو نیچرلی کرے گا. جو بھی ہوگی آپ کی بیٹی آپ جیسے بننے کی بنے گی, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکچر کا اثر, نصیحت کا فالو تھرو, اس کے اثر کے تھرو وہ کرے گا کیا. تو بیسکلی اگر میں اپنے بچے کو دیکھوں نا جو کہ 12-13 سال کا ہے, اور اس کے اعمال کو پیٹرن میں لے کے آؤں تو صاف سمجھ آ جائے کہ یہ میرے اعمال ہیں. باپ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ بیٹا اس کا مائکرو ورژن ہوتا ہے اور وہ چھوٹے لیول کے اوپر اپنے باپ کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, یا پھر اپنی ماں کو بھی, جو بھی. سو آپ نے اگر بچے ٹھیک کرنے تو ان کے سامنے آپ کو وہ ایکٹنگ کرنی پڑے گی, چاہے وہ اصل میں کرتے ہیں کہ نہیں, تاکہ بچے کو ایٹ لیسٹ یہ چیز ظاہر نہ ہو کہ بھئی یہ تو گناہ تو عام سی چیز ہے. اب دیکھیں نا, جیسے بچہ 3 یا 4 سال کا ہو یا 2.5 سال کا ہو, اور اگر کوئی ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ کاپی کرتا ہے, کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز تو ایک ایسا عمل ہے جس کا بچے کو کبھی پتہ بھی نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, کہ امی یہ کیوں سجدہ کر رہی ہے, رکوع کر رہی ہے. وہ تو اس لیے ایکٹنگ کرتا ہے کیونکہ خاموشی ہوتی, سیریسنس ہوتی ہے. جو سچ بولنا کیوں ضروری ہے یہ ماں لکھ کے نہیں بتا سکتی, بول کے لیکچر دے کے نہیں بتا سکتی. یہ ملاوٹ اور جو جھوٹ ہے اس برائی سے کیسے بچا جائے؟ وہی نا, یہ کیسے بتایا جائے گا. یہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اگر تو بچہ جھوٹ بولتا نا اور پکڑا گیا تو اسی طریقے سے سوگ منانا چاہیے جیسے کہ کوئی مر گیا ہو گھر میں. بچہ اگر جھوٹ بولتے پکڑا جائے, گھر والوں کو اکٹھے ہونے چاہیے, باقاعدہ اس کے سامنے ایک ماتم کی کیفیت ہونی چاہیے کہ بھیا تو نے اتنا بڑا معاملہ کر دیا, اور اس کے ساتھ اس طرح کی سرزنش کرنی چاہیے, بچے کو سزا دینی چاہیے کہ اب تیرے سے بات نہیں کر سکتے ہم اتنا عرصہ, کیونکہ تو نے اس گھر کے فرد نہ ہونے کا ثبوت دے دیا, گھر کا فرد ہونے کا ثبوت نہیں دیا. باقاعدہ رشتہ داروں کو آنا چاہیے اور اس کو دلاسے دینا چاہیے کہ دوبارہ ایسے مت کیجیے گا, بہت بڑا واقعہ جیسے واقعی کوئی فوتگی ہو گئی. بچے کو پتہ ہونا چاہیے جھوٹ اتنا بڑا معاملہ تھا. مسئلہ یہ میں سے کہا نا, یہ بھی سب چیزیں عکارت ہو جائیں گی اگر باپ کو جھوٹ بولتے پکڑ لے گا کہ میرے سامنے ڈرامے کرتے ہو تم, اور خود کو رشتہ دار والا لیے تھے تم نے, کہ وہ اتنا خود تم نے اتنی کیجولی جھوٹ بولتے. سو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایکٹنگ تو ایٹ لیسٹ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے کریں کہ یار بے شک جھوٹ بولتے ہوں, I'm not saying کہ جھوٹ بولنا چاہیے, مگر بچے کے سامنے آپ کو پھر بھی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیا. یہ بھی گناہ ہے کہ جھوٹ بولا, مگر یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے تم نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. اچھا, ابھی آپ نے ساحل صاحب بات کی کہ دروازے بند ہو گئے, شیطان صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, تو کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوں جو دروازے کھولتے ہیں شیطان کے, آ جاؤ جی. وہ شیطان نہیں ہے, یاد رکھیے گا, انسان کا نفس شیطان سے زیادہ بڑی طاقت ہے. یہ آپ ہمیں غور سے سمجھیں, شیطان ایک وسوسہ ہے, کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں شراب پلائے گا آپ کو, سمجھ آئی. مطلب شراب کی کیفیت تو لیا ہے مگر اتنا طاقتور انسان کہ واقعی اٹھا کے انڈیل لیتا منہ کے اندر, ٹھیک ہے. ان کو کسی دن پتہ چلنا شیطان نے کبھی شراب نہیں پی, تب آپ کو پتہ چلے گا انسان زیادہ بڑی طاقت تھی. شیطان نے خود کبھی زنا نہیں کیا, چوری نہیں کی. شیطان نے وہ کبر دکھایا تھا, اس کے بعد اسے بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. ہاں, یہ ہم میں جو سارے گناہ کرتے ہیں, اس نے وہ ایک اصلی والا گناہ کیا تھا کہ جہاں پہ آدم کو سجدہ نہیں کیا,
باقی تو سارے کام کرتوت ہمارے. سی وی تو ہماری ہے گناہ کی, اس کی تو سی وی میں ایک گناہ ہے. یہ تو ہے. ایک اور سے سمجھیں ہم کتنی بڑی چیز ہیں. تو اس شیطان نے اگر چلا بھی گیا تو کچھ لوگ تو شیطان کو آئی سویر مس کرتے ہیں. وہ ہے نفس امارہ جو مس کرتا ہے شیطان کو, ٹھیک ہے, کہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا. اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے کوئی کیفے, لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے تو کھانا کھا رہا ہے اس وقت, لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے تو عیاشیاں کر رہا ہے یا نماز نہیں پڑھا. اس کو وہ شیطان کو مس کر رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ صرف ایک ہی گناہ اس نے کیا اور تب سے چلی آ رہی ہے. نہیں, میرا مطلب ہے محاورے میں بول رہا ہوں نا کہ اصل میں تو اس کی سی وی میں وہ ایک گناہ ہے جی, اس سے پہلے تو عابد تھا وہ. لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے حافظ صاحب؟ نہیں کہ یہ جیسے آپ نے کہا مس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کوئی دوست ہے اس کو جو مس کر رہا ہے؟ دوست نہیں ہے سر, مینٹور ہے. انسان شیطان دوست ہو سکتے ہیں. شیطان انسان کیوں نہیں, شیاطین کا اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن میں بتایا وہ ایک شیطان تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ان کو پلورل کے سیغے میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ اکٹھے ہی وار کرتے ہیں, اکٹھے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جنوں کا بھی اور انسانوں کا بھی دونوں کا ٹولہ شیطان کے ساتھ جب ملتا ہے. ہاں, مس تو کرتے ہیں شیطان کو, اس میں ایسی کیا بات ہے. دیکھیں جب گناہ آسان ہو اور ثواب سخت ہو تو رمضان میں آپ شیطان کو مس کریں گے. ثواب آسان ہو اور گناہ سخت ہو تو پھر رحمان کو مس کرتے نا. ٹھیک, آپ کا رمضان پھر کیسے گزرا؟ میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک انتظام ہوا ہوا ہے, میرے سے ہی بات ہو رہی ہے, باقی سارے احباب میں ہم سب سن رہے ہیں. قاری صاحب بھی بڑے لطف اندوز رہے ہیں. قاری صاحب نے صبح نا وہ بڑا اچھا کیا ہے, گھی والی روٹی کھائی ہے, سحری بہت اچھی کی, دیسی گھی والی. بالکل آپ لوگوں نے اکٹھے سحری کی. میرا نا رمضان کا سسٹم اور ہے. میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جسم دیا نا, مجھے بھوک نہیں لگتی زیادہ, تو میں ویسے بھی ایک ٹائم پہ ہی کھانا کھاتا ہوں. تو میرے پہ تو 1000 روزے فرض ہیں. میں یہ اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی میرے پہ تو ہر روز ہی روزہ فرض ہے. سو ایک دو دفعہ یا کھانا کھاتے ہوئے تو کم ہی ہے, وہ سسٹم ہی ہے. نہیں, رمضان میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے نا, کہ سحری, کیونکہ پھر وہ سحری فار دا سیک آف گیٹنگ ایوری بڈی ٹوگیدر ہوتا ہے. تو آپ نے آج کی سحری میں کیا کھایا؟ جی میں دہی اور پراٹھا کھایا, جس طرح دہی اور پراٹھا. قاری صاحب کی اچھا, ویسے کہتے ہیں کہ دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی, تو کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ دہی کے 2-3 چمچ اگر لے لیں تو پھر؟ سائنس کی روح سے تو یہ بات نہیں, ہمارا جو ڈائجسٹو ٹریک ہے نا وہ 4 گھنٹے سے اوپر نہیں کچھ بھی چھوڑتا اس کے اندر. تو اگر روزہ 4 گھنٹے کا ہو تو پھر تو سچ ہے, مگر ہونا نہیں چاہیے ایسے کہ مطلب ٹیکنیکلی اسپیکنگ اتنا کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی 12 گھنٹے کے روزے میں. پیاس تو لگے گی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی روٹین کیا ہے. دہی کھانے کے بعد ہی اپنے 5 کلومیٹر واک کرنی ہے تو پھر تو پیاس تو لگے گی. قاری صاحب جیسے جھوٹ کی بات ہے, جیسے ساحل صاحب نے کہا کہ ہم تو عام زندگی میں ہمارے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں رہی. مطلب اگر کسی نے مجھے فون کیا ہے, جی جلدی آ جاؤ, کتنے پہنچو, میں ابھی 10 کلومیٹر دور ہوں, بعد باہر ہی دروازے سے, بس 5 منٹ سے پہنچ رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا. عمومی طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ہماری تو زندگی اس طرف چل پڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہی ہمارے لیے سبق نکلیں گے اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے, جب ایک بندہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کوئی ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں بس, یا کوئی ایسا مکالمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرضی کر لینا, بس جھوٹ نہ بول. اب یہ ایک ایسی تعلیم تھی, ایک ایسی تربیت تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرے گا. نبی ہے نا, تو نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر بتانے والا ہو, ورنہ تو نبوت کا منصب جو ہے اس کے خلاف ہے یہ چیز. بہرحال اب وہ روزمرہ معاملات سر انجام دے رہا ہے. اس نے دیکھا کہ جب دل چاہا کسی گناہ کی طرف, بات کو مختصر کرتا ہوں, تو دل میں خیال آیا کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. تو جب یہ گناہ سب کے سامنے کھلے گا, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا یہ گناہ کیا ہے, تو اب اگر جھوٹ نہ بولا تو پھر جناب یہ دوسری طرف معاملہ جائے گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے تمام کے تمام گناہ چھوٹ گئے. آج ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ شامل ہے, اور وہ جھوٹ کیسے, جس کی وضاحت ابھی آپ نے کر دی کہ جیب کے اندر موبائل فون ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندے ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت میں نہ تو کلام فرمائے گا, نہ ان کو پاک فرمائے گا, نہ ان کی بخشش فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ کہ جو بادشاہ کذاب ہے,
ایسا بادشاہ کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ بادشاہ کذاب جو ہے اس کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ جھوٹ بولنے کا کوئی جواز ہو. جواز سے مراد یہ نہیں کہ جائز ہو جائے گا, صرف یہ ہے کہ کوئی ریزن کیا تھی جھوٹ بولنے کی. ایک بندہ مثال کے طور پہ شاگرد جاتا ہے استاد صاحب کے سامنے, استاد صاحب نے پوچھا بھی سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ ہاتھ میں انہوں نے سٹک پکڑی ہوئی ہے. ویسے تو آج کل مار نہیں پیار کا سسٹم ہے, لیکن میں پرانے زمانے کی مثال دے کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اب استاد صاحب نے کہا سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ اب وہ ڈر گیا, اس کے سامنے ایک ریزن آ گئی. اب اس نے کہا جی فلاں فلاں بہانہ بنا دیا. چھوٹے ہوتے شاید آپ نے بھی یا ہم نے کوئی نہ کوئی استاد صاحب کے سامنے, ماں باپ کے سامنے بہانہ بنایا ہوگا ڈر کی وجہ سے. یہ ہے کہ ایک وجہ بن گئی جھوٹ بولنے کی, ہے یہ بھی غلط. لیکن ایک بادشاہ کہ جس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا. ایک کویسچن ہے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو مصلحتاً کہتے ہیں کہ ایک مصلحتاً ہوتا ہے, کوئی جان پہ بنی ہو, دیکھیں وہ لڑائی بچانی ہو, فساد, میں عرض کر دیتا ہوں جو استثنائی صورتیں ہیں نا, مثلا زوجین کے مابین صلح کروانے کے لیے, وہاں پر بھی صراحتاً جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. وہاں پر بھی بات کو پھیرنا جائز ہے, توریتاً بات کرنا وہ جائز ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ کذاب کہ جس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا. ایک ایسا ضعیف العمر کہ جس کی نفسانی خواہشات بھی ختم ہو چکی ہیں, اس کے باوجود وہ زنا کے در پہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف نہیں فرمائے گا اور اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائے گا. اب اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر ایسا بندہ کہ جو گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس گناہ کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے تو اس خطا کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب آتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف. ایک بندے نے موبائل فون نکالا, پوچھا بھئی کہاں پہ ہو, تو ایسے ہی کہہ دیا جی میں کراچی بیٹھا ہوں, میں جناب گھر میں نہیں ہوں. تو یہ جھوٹ ایسا ہے کہ جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. جواز سے مراد یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے. تو ہم آج بات کے اوپر جھوٹ بول کر تو اپنا نامہ اعمال بھی سیاہ کر رہے ہیں اور اپنے جو آخرت ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. رہی بات یہ جو محترم ہے, ان کے جو سوال تھا اس کے اندر ایک بات کو شامل کرنا چاہوں گا کہ جو شیطان ہے نا, شیطان, اس سے بچنا یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے جناب, وہ شیطان کے وساوس سے بچ نہیں سکتا. شیطان سے بچنا تب ہی ممکن ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا, مولا کریم تو نے ہی اس کو بطور آزمائش ہمارے اوپر مسلط فرمایا اور تو ہی اس سے ہماری حفاظت فرما. اس کی وجہ یہ, میں اس کو بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. ہم نے ایک گھر میں داخل ہونا ہو, باہر ایک کاٹنے والا جانور بندہ ہو, تو ہم اس کو بائی فورس جتنا مرضی اس سے بچنے کی کوشش کر لیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے الا یہ کہ گھر کے مالک کو کہیں کہ تو نے اس کو باندھا ہے, تو ہی اس سے ہمیں بچا. تو سیم یہی مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بطور آزمائش ہمارے اوپر مسلط فرمایا ہے, تو اس سے بچانے والی بھی ذات وہی ہے, اللہ کی ذات. تو ہر بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں بالخصوص اور بالعموم ہر مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے, مولا کریم شیطان کے وساوس سے مجھے بچا. تو یہ ایک بچنے کی تدبیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساحل صاحب, یہ جو معاشرے میں عمومی طور پر بگاڑ ہے, یہ جو جیسے وسوسے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, جیسے ہم کسی غلط چیز کو, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹ بول دے تو ایک تعزیت ہونی چاہیے کہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو یہ جو عمومی بگاڑ ہر طرف ہر دوسرے معاملے میں نظر آتا ہے, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹریک پر ہی نہیں ہیں؟ دو تین ڈیپ وجوہات تو سیاسی ہیں, لٹرلی اس کی اصلی وجہ سیاسی ہے. اصل وجہ سیاسی ہے, جو جڑ میں ہے نا وہ سیاسی ہے. سیاستدان اس کی وجہ ہے؟ سیاستدان نہیں, وجہ سیاسی کا مطلب بتاتا ہوں. اچھا, سیاستدان تو جو بھی ہیں وہ بیچارے تو چلیں اپنی کوشش کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں کوشش. سیاسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قوم جو ہوتی ہے نا, جب ایک دوسری قوم کو فتح کرتی ہے نا, تو اس فاتح قوم کے جتنے بھی ویلیو سسٹم ہوتے ہیں نا, جو بھی اخلاقی اور ایون مذہبی بھی, جتنے بھی امور ہیں نا جن کو وہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں, وہ مفتوحوں کو ورثے میں ملتی ہی ملتی. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بات ہوگی, اور جو مفتوح ہوتا ہے نا اس کے جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں, رموز ہوتے ہیں, پورے سسٹم, روایات ہیں, نہیں روایت تو چھوڑ دیں, جو ان کے سسٹمز ہوتے ہیں, جن کے اصول ہوتے ہیں, روایت از ناٹ رسول. تو ہمارا تو دین ہے, ہمارا تو اللہ کا دین ہے, اسلام ہے. اللہ نے قرآن دیا ہمیں
لکھی ہوئی چیزیں ساری پتہ ہے. ہم کوئی یاد دہانی کر کے نہیں اسلام میں بیٹھے ہو کہ آج کیا کروں کیا نہیں. مجھے میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس نبی اسلام کی سیرہ ہے, مجھے ہر چیز علماء کرام نے پریزنٹ کی ہے لکھ کے کہ بھائی کہیں بھولنے والی بات تیرے حافظے پہ نہیں چھوڑیں گے. اس کے باوجود سب کچھ لکھا ہوا پڑا ہے, سب سے زیادہ ویلیو بھی میں اس چیز کو دیتا ہوں. مگر چونکہ میں مفتوح ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا سسٹم جو ہے نا وہ ہمیشہ فاتح کو صحیح سمجھے گا اور اپنے کسی بھی لکھے ہوئے لفظ کو غلط نہیں, وہ ویلیو نہیں دے گا, اس کی اہمیت اتنی نہیں دے گی. تو یہ جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا, یہ مفتوح قوموں کو ورثے میں ملتا ہی ملتا ہے. جب دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور جو ہارتا ہے نا, ہارنے والے نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوتا ہے. تو جو انسان دو لڑتے ہیں نا, جو ہارتا ہے نا, تو اس نے اپنا فلسفہ قربان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں نا یہ بات ہمیں اس طریقے سے سمجھائی ہے کہ ہمیں گروپ کی نفسیات پتہ ہوں کہ یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنائیں للذین کفروا, کفار کے لیے, کہ ہم وہ والا فتنہ بن چکے ہیں کہ ہم کفار کو بھی یہ کنونس کر چکے ہیں کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے. اسلام صحیح دین ہوتا تو ہم پیروں میں نہ پڑے ہوتے تمہارے. ہر فاتح اپنے مفتوح کے فلسفے کو بیکار سمجھتا ہے. اس لیے ضروری ہے, میں نے اس لیے آپ چلا سیاسی کیوں کہتا ہوں, کہ ہمیں طاقت میں ہونا ضروری تھا, اور اگر نہیں بھی تھے تو اپنے مسلم ایٹیٹیوڈ اور آئیڈینٹی کو برملا ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم اگر جنگیں ہارے ہو, جیتے ہوئے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے ٹینک طاقتور ہیں تو اس کا مطلب ہے فلسفہ بھی طاقتور ہے. فلسفہ ہمارا طاقتور ہی رہے گا جیسے فلسطین ہے. للک کے نہیں مر رہے, وہ پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں کہ فلسفہ ہمارا ٹھیک ہے, تم زیادہ تعداد میں آ گئے, زیادہ بندوقیں آ گئی. پھر امہ پہ آ گئی نا یہ بات, اس لیے کہا تھا نا امہ پہ نہیں, امہ کے اکابرین پہ, جو سیاسی اکابرین اسپیشلی لیڈرشپ پہ, اول الامر پہ آ گئی بات. تو اتنا نہیں پتا, حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں کسی کا ایمان بھی نیچے متزلزل, تب بھی سوال میرے سے ہوگا. عمر خطاب کو یہ بات پتہ تھی, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب جو سیاسی اکابرین ہوتے ہیں نا, وہ بیسکلی اگلے بندے کی پورے گروپ کی نفسیات کو, وہ اصل میں وہ پالن ہار ہوتے ہیں سارے. وہ دے آر دا ریئل پیرنٹس. نواز شریف, عمران خان آر دا ریئل پیرنٹس آف دا پاکستان. ان کا جتنا اثر ہوتا ہے نا بچے کی نفسیات پہ عام گھر میں. دیکھیں وہی بات ہے جس سے آپ نے کہا پیرنٹس اور بچوں کا جو کنیکشن ہے, اس طرح پوری عوام کا اپنے لیڈرز کے ساتھ جو کنیکشن ہے, جو ایسوسیشن ہے. جی یہ ہے اصل میں لیڈرشپ کی اصل میں جو ہے نا طاقت. اب میں اس لیے آپ نے جو سوال پوچھا معاشرے میں بگاڑ, مفتوح قومیں پھر اپنا فلسفہ قربان کرتی ہیں. ان کے پاس فلسفہ ہے کوئی نہیں, ہمارے پاس لکھا ہوا فلسفہ ہے. وہ بائبل پہ نہیں چل رہے ہیں, یاد رکھیے گا. بائبل میں سب سے پہلے انہوں نے اس فتح سے بھی پہلے بائبل کو طلاق دے چکے ہیں. وہ 1600 میں بائبل کو طلاق دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کیوں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کا ویلیو سسٹم مسلمان کے ذہن کے اندر ہضم ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو الگ الگ ٹکرانے والے فلسفے ہیں. آپ کو میں کہوں نا کہ آدھا گورا ہو جاؤ اور آدھا مسلمان رہے, تو آپ کہیں گے سر ایک طرف کر دے تو سکون آئے گا, یا پورا مسلمان کر یا پورا دہریا کر دے مجھے. وہ کسی ایک طرف کسی ایک کھوٹے باندھ. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے بچے, وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر دیکھ رہے ہیں. وہ اس لیے یہ جھوٹ, یہ کذب کی آسانی کہاں سے آتی ہے. ورنہ ایک مسلمان راتوں کو روتا ہے کہ جب وہ دن کو گناہ کرتا ہے, اکیلے میں کیتھارسس کرتا ہے اپنا. عام بندہ یہ کرتا تھا, وہ فاتح قوموں کے بچے کرتے ہیں. مفتوح قوموں کے بچے نہیں اللہ کیتھارسس کر سکتے کبھی. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ بھائی کس چیز کو صحیح. ہماری فتح کا کیا راز ہے؟ ہماری فتح کا راز میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایگزیکٹ وہ والا عمل کہ جو فلسفے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے بتایا ہوا تھا. ہی واز سو کنسسٹنٹ کہ ان کو دیکھ کے کوئی بندہ کنفیوژن میں نہیں آ سکتا تھا. ہمیں دیکھ کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور الفاظ بھی بالکل ٹھیک بول رہا ہوں, مگر میری انکنسسٹنسی جو ہے نا, اور بھائی تو اس کا کیا کرنا. اب تو ہمارے گھر کے باپ اور گھر کی مائیں اگر یہ بتاتے ہو نا کہ اچھا مکاری سیکھ کیا ہے اب تو کامیاب ہوگا. مکاری اگر ہمارا ٹیلنٹ بن جائے, اس کو اپریشیٹیو ٹیلنٹ اور اس کے اوپر سیمیاں بناتے ہیں, صلاحیت سمجھی جائے. ہاں وہ میرے ابا جی کا شعر ہے نا کہ اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں, جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی کہ اب سچی بات لطف نہیں دیتی. جی کی اسکل یہ ہے کہ بھائی کتنا زبردست جھوٹ بولنا ہے. جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے اتنا زیادہ باصلاحیت مانا جاتا ہے. تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک ون آف دوز قیامت کی نشانیوں میں بھی کہ جھوٹ آسانی سے پھیلا جائے گا
اور ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور جو سچا ہے وہ بیچارہ عذاب کی نشانی. آپ اس کو کیا ریلیٹ کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو جی قیامت کی نشانیوں میں انسان کا جھوٹ نہیں مطلب میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ اگر آپ بات محاورہ میں سمجھ گیا ہوں، بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اتنا برا حال ہے کہ ہم مطلب غلطی کے اوپر ناداں ہونے کی بجائے، نالاں اور نادم ہونے کی بجائے اس کو اگر ہم اترانا شروع کر دیں تو پھر تو ہمیں توہین رسالت نا، ہمیں توہین قرآن، ہم سے بہتر کون سی توہین ہے کہ بھائی یہ ہے وہ جو نام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ نام کو بدل لیں ہم اپنے بچوں کو، ایٹ لیسٹ محمد اور مطلب اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اگر ہم نے یہ والے 2 نمبری کی تو پھر نہیں بچت. ہم سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسلام ایسا ہے. ہمارا بچہ اصل میں نا ہمیں دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ اسلام ہی ایسا، کیونکہ ہم بچپن سے اس کو اللہ اور اس رسول کی ٹرین تو کرتے تو ہیں ہم. اس کے بعد ہمارے کرتوت دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا قرآن، آپ نے کہا تھا رسول، آپ نے کہا تھا سیرہ صحابہ، اس کے بعد آپ نے کیا یہ کام، تو اس کا مطلب ہے ان سب کو ملا کے یہی مطلب بنتا ہو. ڈاکٹر سرار نے ایک زبردست بات کی نا، وہ کہتے ہیں کہ جب امت علماء کو یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس لیول پہ عمل نہیں کر رہے تو علماء پہ ذمہ داری زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ نواز شریف عمران خان قرآن کو نہیں ریپرزینٹ کرتے نا، علماء ان کو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ عمل میں نہ آئے تو لوگ سمجھیں گے سیرہ کا مطلب ہی یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے قرآن کا مطلب ہی ہے. ٹھیک ہے، کسی اور شعبے کو دیکھ کے وہ قرآن اور سیرہ کے اوپر نقب نہیں لگاتے. اس لیے یہ داڑھی والا بندہ جو مجھ جیسا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری اتنی بڑی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آخرت میں کھڑا سب سے بڑے امتحان دے رہا ہوگا. میں تو نبی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. بڑے بڑے چور بچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں لیا ہوگا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے جیسی بچے سے کہنا نا، ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے، اور کوئی اطاعت نہیں، باقی سب کچھ طاغوت ہے. اس کے بعد میرے اوپر گناہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن جب آپ نے علماء کی بات کی اور ایک اگر کوئی پڑھا ہوا لیکن بحثیت مسلمان، جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، آپ تو اس سسٹم میں تو آ گئے. آپ جی چھوٹا ذمہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا، خلیفۃ الارض کا ذمہ تو ہر ایک کے اوپر ہی ہے. مگر دیکھیں ممبر رسول کا ذمہ جو ہے نا، وہ سب سے ایک کرٹیکل سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. سو جب میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا ڈاکٹر سرار کی بات ہے کہ جب ایک بندہ ریپرزینٹ کرتا ہے نا اسلام کو اور اس کے عمل میں انکنسسٹنسی ہو تو اسلام کا برانڈ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑا چکا ہے اور چور ہے، فراڈ ہے جو جان کی اس بات کو سمجھتے ہوئے اسلام کا نام نہیں لیتا. وہ سیاست میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے سر ہم تو بندہ بشر ہوں، جو گناہ گار آدمی ہوں، یہ بات وہ جان کے اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے فالو نہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے، میرے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جی، بس میں تو بھائی توبہ طائب کو ہو جاؤں گا. جو بھی اس نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے بچوں کو جان کے، وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، میری کمزوری ریپلیکیٹ نہ کر لیں. وہ اصل میں ہم جیسے بندوں پہ قبل ہوتا ہے کہ تم لوگ تو باتیں کرتے ہو بڑی، تم لوگ کیسے غلطی کر سکتے ہو؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں فیل ہوں، تم لوگ کہتے ہو میں نے بچے فیل نہیں ہونے دینے. تو مجھ جیسے بندوں کو گردن سے پکڑتے ہیں، ایسے اچکے بھی گردن سے پکڑ لیتے ہیں. اتنی سینس ہوتی ہے ان کے اندر. تو ہم تو ماں باپ ہیں، ہم سب ہمارے بچے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھیا سب کچھ قربان کر دیں گے، بچے قربان نہیں کریں گے. سو بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، یہی ہماری اسٹریٹجی ہے ہر ماں باپ کی. سو اگر آپ اپنا ایگو، اپنی انا، اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہی نہیں قربان کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں نا، سو جس کی وجہ سے فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، تو پھر بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ اینڈ میں نا، سب کچھ اینڈ میں 2 نمبری ہے. بھائی بچوں کو پالنا بھی 2 نمبری ہے، ہم نے یہاں تک بھی ثبوت دیتی ہو، تو اس لیے وہ سیریس نہیں لیتے ہمیں. اچھا سب جب ہم یہ بات کرتے ہیں ساری، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بھلے وہ حکومت میں جو حکمران طبقہ ہے وہ ہے، یا جو مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں، جن سے لوگوں کو مذہب سیکھنا ہے، جو جن سے مذہب سیکھتے ہیں، اس ساری جگہ پر آپ کو لگتا ہے پھر سب کہیں نہ کہیں اگر معیشت میں جو لوگ صنعت چلا رہے ہیں، مذہب میں جو مذہب پڑھا رہے ہیں، سیاست میں جو سیاست پڑھا رہے ہیں، ہر جگہ پر خرابیاں، جس وجہ سے وہ سب چیزیں مختلف جگہوں پر مختلف شعبوں میں. میرا خیال ہے جو دیکھیں جو بندہ مذہب کا ریپرزینٹیو ہے نا دین کے، وہ حکومت میں کیوں نہیں ہے، یہ میرا سوال ہے. جو مذہب والے ہیں ان کو حکومت میں کیوں نہیں ہے؟ جی وہ ان کا کام ہے حکومت پکڑنا. سب سے بڑا میں نے ابھی تو کو بتایا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ بناتے ہیں پوری گروپ کی نفسیات. بالکل ٹھیک ہے. سو مذہب کے بندے کو چاہیے وہ حکومت میں ہو.
ہمارے علماء کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا ضروری ہے, ہمارے علماء کو لیڈرشپ میں پرائم منسٹر عالم ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ قصور عالم کا ہے, پرائم منسٹر کا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جو پرائم منسٹر بنتا ہے وہ دین اتنا پڑھ لے, سمجھ لے, وہ اس طریقے سے اوپر آئے. وہ 50 سال اور دوبارہ سے لگائے نا زیرو سے, وہ کیسے کرے گا؟ جس نے لگائے ہیں اس کو بنائے نا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کو 50 سال لگوا رہے ہیں. ہم کو ایسا کرائٹیریا رکھیں کہ وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ہے نا, اس کو اسلام کہتے ہیں نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. پریزیڈنٹ کی بات ہوئی, جیسے ہم لیڈرز کو, آپ نے علماء کرام کی بات کی, تو ہم کسی ایک کو ہی چن لیں جو کہ علماء کرام بھی ہو اور وہی بھی لیڈر بھی. اصلی بات تو یہ ہے, پوری قوم یہ کہہ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو جانے نہیں دیتے. میں روزہ ہے اس لیے میں کسی بندے کا نام لوں گا, یہ غیبت کینسر میں آتا ہے, غیبت کرتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اصول یاد رکھیے گا, آپ نے کھا لیا مردہ بھائی کا گوشت, ورنہ حکمران کی غیبت جو ہے نا, یہاں پہ مجھے چھری پھیر دینی چاہیے کہ اگر ایک علماء کا ریپرزینٹیٹیو, میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی ہو اس وقت, وہ اگر اس سینسٹیوٹی کو نہیں جانتا کہ بھائی میں تو نبی کو ریپرزینٹ کرنے آیا تھا, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. سو جو ابھی آخر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, اس کے بعد انہوں نے تمام علماء کی گردن کاٹ دی ہے. جو آخر انہوں نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ جی ہم نے تو یہ پی ڈی ایم کا سارا ڈرامہ تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا. بالکل سمجھ رہی, آپ کوئی مولوی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. آپ سے افطاری کے بعد اور بھی بہت سوال کریں گے, تاکہ تب آپ کا جب روزہ نہیں ہوگا, ہم نے افطاری کھول لی ہوگی, اس کو غیبت کریں گے. کیا بات ہے, غیبت تب بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہم آپ کی بات سمجھنے کچھ میں نے بات کرنی تھی کر دی ہے کہ اگر نواز شریف, مریم, عمران خان, زرداری کو آپ بات کریں نا, نو باری سیز کیا اسلام میں دیکھو کیا چیز الاؤ ہے, نہیں کوئی بھی نہیں کہتا. مولانا صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا سر اس صاحب نے ڈرامہ کیا, تو لوگ پتہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی انسان پہ. سیرہ سننا تو 30 سال کورسز ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل آپ نے درست بات کی ہے. جی ہاں, سو دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا تمہارا ماضی بڑا خراب تھا, ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ تمہارے ماضی میں 8 سال کا عالم کا کورس ہے, تمہارے ماضی میں محدث کی ڈگری ہے, تمہارے ماضی میں جو کچھ ہے اس کے بعد مولانا کا لفظ لکھا جاتا ہے, علم سے بھرا ہوا. جی اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہی رہے. عام بندہ کہتا ہے ہم تو ٹھیک ہی رہے, ہم نے عیاشیاں بھی کی, اس کے بعد ہم تیرے سے بھی کم 2 نمبر تھے, تو ہم تو پھر ٹھیک رہے. اس وجہ سے اسلام کا گراف نیچے آتا. نواز شریف اسلام کا گراف نیچے نہیں لے کے آ سکتا, یاد رکھیے کہ نہ عمران خان, نہ زرداری, انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں, نہ آرمی والے نہ سول. سو عالم کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹا تیری ایک غلطی قیامت تک ایسے لرزہ پیدا کرے گی پوری امت میں. سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے یہ بنیادی طور پر, اور یہ سوچنے کی بات ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عالم کو سیاست میں آنا, عالم کو پرائم منسٹر بنانا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک بات ٹھیک ہے. اگر کوئی چانس ہے نا تو ادھر سے ہی چانس ہے, ادھر سے ایک چانس ہے, ادھر سے ایک موقع نکلتا ہے کہ ہم واپس جو اپنی بہتری کی طرف ہے اس طرف جا سکیں. اور یہیں پر اس سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ والی گفتگو اس حد تک تو ہم نے روکی ہے, لیکن ہم آنے والے دنوں میں ضرور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہمیں کس طرح سے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں ان پر گفتگو رہے گی. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, ساحل صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور آپ کو بھی اجازت چاہیے. تھینک یو جی, اللہ حافظ. ملتے ہیں پھر سے سحری کی ٹرانسمیشن میں رمضان کا سما میں.